آج سے کئی سو سال پہلے کی بات ہے۔ پری پور کے ایک گاؤں میں ایک زمیندار رہتا تھا۔ اس زمیندار کی بہت جائیداد تھی، اتنی کہ گاؤں کے لوگ بھی اس کی جائیداد کو بانٹ لیتے تو بھی ختم نہ ہوتی۔ وہ زمیندار عورت ذات سے بڑی نفرت کرتا تھا۔ وہ اس بات کو سمجھتا تھا کہ عورت پیسے کی پجارن ہے اور مجھے تو کوئی بھی عورت مل جائے گی کیونکہ میرے پاس بہت مال و دولت ہے۔ میں اپنی مال و دولت سے ہر چیز کو خرید سکتا ہوں۔ زمیندار دور دراز کے قصبوں میں تجارت کرتا تھا۔ اس نے اپنا رابطہ دور دراز کے علاقوں میں بنا رکھا تھا، جس کی بدولت اسے خود دور دراز کے علاقوں میں جانا پڑتا، جس سے اسے مشکل اور مشقت تو ضرور پیدا ہوتی، مگر تجارت کا منافع اتنا ہوتا کہ زمیندار کی سن کے تھکاوٹ ہی ختم ہو جاتی۔ بیلا پور کے ایک قصبے میں زمیندار اپنا مال خرید و فروخت کر رہا تھا کہ اچانک سے وہیں پر کچھ لوگوں نے حملہ کر دیا۔ اس ساری بھگ دڑ میں زمیندار کا سامان اتھل پتھل ہو گیا۔ زمیندار کو بڑی چوٹ لگی، اس کا جسم زخمی ہو گیا۔ زمیندار مدد کی آس میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، مگر کوئی بھی اس کے قریب نہ بڑھا۔ سب اپنی جان بچانے کو تلے ہوئے تھے۔ تبھی ایک لڑکی امید کی کرن بن کر زمیندار کو بچانے لگی۔ اسے کسی محفوظ جگہ پہ لے گئی، زمیندار کی خدمت کی اور جھگڑا ختم ہونے کے بعد زمیندار کا سارا مال ڈھونڈا اور زمیندار کے حوالے کیا۔ وہ چپ چاپ جانے لگی تو زمیندار نے اسے روکا اور اس کا شکر ادا کیا۔ اسے کہا کہ بیٹا، اگر آج تم نہ ہوتی تو پتہ نہیں ان دنگوں میں میرا کیا ہوتا۔ زمیندار نے اس بچی سے پوچھا کہ بیٹا کہاں رہتی ہو؟ وہ بیچاری رونے لگی کہ میں بے گھر ہوں، میری ایک بوڑھی ماں ہے اور صرف میں ہوں۔ ہم بڑی مشکل سے در پدر کی ٹھوکریں کھا کھا کے اپنی زندگی کو جی رہے ہیں۔ زمیندار کو اس کی حالت پہ بہت ترس آیا۔ وہ اسے اور اس کی بوڑھی ماں کو اپنے ساتھ اپنے گاؤں واپس لے گیا اور ساتھ رہنا شروع کر دیا۔ اس لڑکی نے زمیندار کی خدمت کی، گھر کا سارا کام کاج کرتی، زمیندار کا خیال رکھتی، اس کا کاروبار میں ہاتھ بٹانے لگی اور اس کی بوڑھی ماں، وہ کپڑے بنائی میں بہت ماہر تھی، وہ پھٹے پرانے کپڑے دیکھتی۔ دونوں ماں بیٹی نے زمیندار کی یوں سوچ بدل ڈالی کہ اسے عورت ذات کے لیے جو بھی خیالات تھے اب وہ بالکل درست ہونے لگے کہ جہاں میں تمام عورتیں ایک جیسی بھی نہیں ہوتی، مانا کہ چند لالچی عورتوں کی وجہ سے ہم
सारी जमाने की औरतों को बुरा तो नहीं कह सकते। एक रोज एक बूढ़ा जिमीदार के घर के बाहर घुटनों के बल बैठा जिमीदार से फरियाद कर रहा था, जिमीदार मेरी मदद कर दे, मैं तेरे ही कारखाने में काम करता हूँ, तेरा ही माल तेरे साथ मिलकर एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करता हर काम करता हूँ। आज मेरे घर पे बहुत मुश्किल वक्त आन पड़ा है। मेरा बेटा बहुत बीमार हो चुका है, मगर वो अपनी बीमारी को जाहिर नहीं करता। आपके घर के पीछे जो जमीनें हैं उन्हीं में बैठा जमीन की काश्त कर रहा है और साथ ही जानवरों को देख रहा है। जिम्मेदार ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया। तब उस नौजवान लड़की ने यह सारा माजरा होते देखा तो जिम्मेदार को समझाया कि गरीब की मदद करने से आप छोटे नहीं हो जाएंगे, आपका माल कम नहीं होगा। आप अगर यूं समझते हैं तो जो भी आज इसे माल इसकी मजबूरी के तहत दे रहे हैं वो इससे काम में निकाल लीजिएगा। उस लड़की की चालाकी अक्लमंदी ने उस बूढ़े की मदद की, जिससे उसने अपने बेटे की अद्वियात वगैरह ली और उसे बेहतरीन से बेहतरीन इलाज मुहैया कराया और दूसरी तरफ एक जिम्मेदार को गरीब की मदद करने का सवाब भी बख्शा। उन माँ बेटी के आने के बाद जिम्मेदार का घर हरा भरा हो गया। अब वो अपने काम से जब बाहर को जाता तो उसे पीछे घर की और घर के हालातों की बिल्कुल भी फिक्र ना होती। मगर इसका मतलब ये भी नहीं कि आप हर राह चलते की मदद करें और उसे अपने घर को ले आएं। कुछ ऐसे ढोंगी और फराडिया भी मौजूद होते हैं जिनसे आपको नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए अगर किसी की मदद करनी है तो कर दे, मगर उसे घर लाने से पहले मुकम्मल जांच पड़ताल करने के बाद फैसला करें।